باغ فدق یہ ایک ایسا عمومی اور اجتہادی مسئلہ ہے جسے اہل تشیع حضرات بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال یا حق غصب کر لیا۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو تاریخی حوالوں سے اور بنا کسی پش و پیچ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ بات آپ لوگ انصاف کے طور پر دیکھیں اور سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چینل پر 450 سبسکرائبر مکمل ہونے والے ہیں۔ آپ نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس طرح کی ویڈیوز تاریخ کے صحیح حوالوں سے میرے چینل پر آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی رہا کریں گی۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ باغ فدق ہے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ فدق ایک باغ ہے، خیبر کے قریب ایک زرخیز باغ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف ہو گیا تھا۔ جب یہ بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنی اور اہل بیت اطہار یعنی اپنے گھر والوں کی ضروریات کے ساتھ ساتھ مساکین یعنی غریبوں اور حاجت مندوں یعنی ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعویٰ کیا۔ وہ دعویٰ کیا تھا؟ وہ دعویٰ یہ تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق کی ملکیت کا مطالبہ کیا اور فرمایا کہ یہ باغ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میراث میں ملا ہے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، تو یعنی یہ ترکہ اور یہ میراث انہوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ یہ مجھے ان کی طرف سے ملا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ وہ حدیث جو تاریخ میں اور جو مستند احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم انبیاء یعنی نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، ہمارا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا باغ فدق کو مسلمانوں کے بیت المال میں شامل کر دیا گیا تاکہ اسے عمومی فلاح کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ بہت چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے جس کو اہل تشیع حضرات نے بہت زیادہ بڑھا دیا اور اس کو اس حد تک بڑھا دیا کہ انہوں نے دشمنی تک ثابت کر دی معاذ اللہ۔ اچھا ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ باغ فدق کا مسئلہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موضوع ہے۔ یہ جو موضوع ہے یہ اہم کیوں ہے؟ یہ اسی لیے کہ اہل تشیع حضرات نے اس معمولی سے مسئلے کو جو ہے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر عوام میں جو ہے اس کو پھیلایا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں ان کی جو مال ہوتا ہے، جو ان کی وراثت ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا کر اسی طریقے سے استعمال کیا گیا جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو جو بھی اس سے آتا تھا اس باغ کی آمدنی سے اس کو اہل بیت اطہار میں بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کبھی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ختم نہیں ہوئی بلکہ ان کی عزت و عصمت کا ہمیشہ لحاظ رکھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے بھی گئے۔ ناظرین، اہل سنت اس معاملے کو اختلاف کی بجائے اتحادی مسئلہ سمجھتے ہیں اور دونوں جلیل القدر ہستیوں کی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی مہینوں میں ہوا اور اہل سنت کے مطابق یہ معاملہ ذاتی رنجش سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کا حصہ تھا۔ دونوں شخصیات کی محبت اور مقام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے اور ان کے درمیان معاملات کو کسی بھی قسم کی نفرت یا دشمنی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین کے معاملات میں اجتہاد اور اختلاف کے باوجود محبت، احترام اور اتحاد کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت سن رکھی تھی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی کفار کے لیے سخت اور آپس میں رحم دل۔ تو لازمی سی بات ہے، جس نبی نے 23 سال صحابہ کے قلوب پر محنت فرمائی، وہ کیوں کر اس طریقے سے کسی کا حق کھا سکتے ہیں؟ تو میری گزارش تمام سننے والوں سے یہی ہے کہ واقعات کو بجائے نفرت کی نظر سے دیکھنے کے تاریخ کی نظر سے دیکھیں، اور صحیح تاریخ کی نظر سے دیکھنے کے بعد اس کو سوچیں اور سمجھیں۔ اور میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے گھر کا تمام مال و زر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نچھاور کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے دنیا میں تمام انسانوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کا احسان کا جو بھی بدلہ ہے وہ روز قیامت اللہ رب العزت چکائیں گے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا مال معاذ اللہ کیسے غصب کر سکتے ہیں، جو اپنے گھر کی سوئی تک جو آخر میں بچی ہو وہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیں، اور جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہمیشہ یہ جاری و ساری رہتا ہو، صدقت و امی و ابی یا رسول اللہ، صدقت و امی و ابی یا رسول اللہ۔ امید ہے کہ یہ واقعہ فدق جو کہ اہل تشیع حضرات کی طرف سے اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر یہاں تک کہ صحابہ کرام میں آپس میں دشمنی کے طور پر دکھایا اور بتایا جاتا ہے، آسان الفاظ اور تاریخ کے حوالوں سے آپ کے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔